السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دوستو، بزرگوں، حضرات علماء اعظام، حفاظ کرام اور حضرات سامعین اور پردہ نشین خواتین کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں. ایک دین کی طلب، دین کی تڑپ کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. کوتاڑ کے علماء کرام اور کوتاڑ کے نوجوان اور کوتاڑ کے مسلمان ماشاءاللہ بڑی دین کی فکر اور دین کا درد لے ہوئے اس محنت کو، اس جلسے کو کامیاب کیا ہے. قابل مبارک ہے. آپ حضرات علماء کی سرپرستی میں، علماء کے رائے مشورے میں اور علماء کے طلب کردہ پروگراموں کا تعاون اور ساتھ دیتے ہوئے اس پروگرام کو انجام دیا ہے. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ صرف دین کی نسبت پر آپ گاؤں والے اور اطراف و اکناف سے آئی ہوئی مستورات، مرد، بچے، یہ سارے اکٹھا ہوئے ہیں. ہماری کوئی غرض نہیں یہاں اکٹھا ہونے کی، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور ان کو راضی کرنے والی زندگی بنائیں اور گزاریں. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. حضرت مولانا مزمل صاحب تو پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ آ ہی جائیں گے، اور جو ہی وہ آئیں گے بلا تاخیر ان کو خطاب کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. کافی دیر بھی ہو گئی، پھر حضرت اتنی لمبے سفر سے تھک تھکا کر وہ پہنچے ہوئے ہیں. صرف کوتاڑ کے مسلمانوں کی طلب پر، تڑپ پر اور ان کے تقاضے پر، ان کی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے آپ کے تقاضے پہ وہ آئے ہوئے اور پھر شاید فوراً پھر واپس بھی ہو جائیں. مختصر سی بات یہ ہے میرے عزیز اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی قوم میں ہم کو پیدا فرمایا جو قوم فرعون جیسے ظالم کو بھی ڈرنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ جس کی زندگی اور جس کا تقاضا صرف قرآن شریف کو ماتحت بناتے ہوئے چلتی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی، صرف ایمان سے ڈرتی. اللہ نے ایسی قوم میں سے ہم کو پیدا فرمایا. ایمان کا تقاضا جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس تقاضے کو پورا کرنے کی اللہ پاک نے ہمارے اندر صلاحیت دی، استطاعت دی. اس تقاضے کو لے کر ہم چلتے ہیں. اسی وجہ سے دعوت و تبلیغ کی محنتوں میں اپنی جان، اپنا مال لے کر چلتے ہیں. الحمدللہ اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے. سارے عالم کے اندر یہ محنت چلتی ہے، اس محنت کے اثرات پڑتے ہیں، اس محنت کی
فکر ہوتی ہے، اس محنت کا فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے بن گئے۔ میرے عزیز دوستو، ہر دین کے تقاضے کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کے ایمان کا تقاضا ہے۔ علماء کی سرپرستی میں جو بھی تقاضے پورے ہوں، دین کے ہر قسم کے تقاضے ہوں، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑی مال خرچ کرے، جہاں جان خرچ کرنے کی ضرورت پڑی وہاں جان خرچ کرے۔ ہم بھی دیندار بنے، ہماری مستورات دیندار بنے، ہماری اولاد دیندار بنے۔ جب تک ہم دین پر قائم رہیں گے، دین پر چلتے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس وقت مختصر سی بات یہ کہ اس وقت ہماری بیٹیوں کا مسئلہ ہے، ہماری بہنوں کا مسئلہ ہے کہ میں یہ کھل کر کہنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے آنے والے مہمان کھل کر کہہ دیں۔ اس وقت ہر پورے ہندوستان کے اندر ہماری بہن بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا قصور ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے سے منع نہیں کرتے، انجینئر بنانے سے منع نہیں کرتے، ہم سب سے پہلے آپ حضرات سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو سب سے پہلے مسلمان اور مومن بنائیں۔ ان کا ایمان مضبوط، ان کا پردہ مضبوط، ان کا کلمہ مضبوط، اور ان کی نماز مضبوط ہے، وہ کیسے بھی حالات ہے وہ خود بخود مقابلہ کریں۔ لیکن جہاں یہ چیز ہمارے قابو سے باہر ہے، ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی رہبری کریں۔ ہمیں کالجوں کی ضرورت نہیں، ہمیں انجینئروں کی ضرورت نہیں، ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں، ہمیں ایمان کو بچانے کی ذمہ داری ہے۔ اذا خرجت النساء استشرفها الشیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مستورات، جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو لا محالہ شیطان اس کے طاق میں لگ جاتا ہے، مردوں سے کہتا ہے دیکھ گزر رہی ہے، تھوڑا سا دیکھ لے، تھوڑا سا جھانک لے۔ جب ہماری گھر کی بہن بیٹی یا ہماری گھر کی مستورات گھر سے باہر نکلتی ہیں تو عزت کا ٹوکرا سر پہ رکھ کر نکلتی ہے۔ باپ کی جان میں جان نہیں ہوتی، ماں کی جان میں جان نہیں ہوتی کہ بیٹی جب تک واپس نہ آئے۔ کئی شکایتیں، کئی تقاضے، کئی کمپلینٹیں اس کے بارے میں موجود ہے، کئی کیسز موجود ہیں جو ہماری باپ بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج کا جو جلسہ ہے یہ اسی عنوان پر جوڑا گیا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کیوں دیتے ہیں، ڈگریاں کیوں پڑھاتے ہیں؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا ہماری بہن بیٹیاں نوکری کریں؟ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ عورت کی ذمہ داری اور گھر کو سنبھالے، گھر کے اندر رہے۔ پیارے آقا سید دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عورت کی مسجد، فرمایا گھر کے اندر، گھر نہیں، گھر کے اندر کا کمرے کا کونا، گھر ہو پھر اندر ہو پھر کمرہ ہو پھر اس کمرے کا کونا عورت کی مسجد ہے۔ یعنی عورت جتنا اندر کے اس میں محفوظ رہتی ہے اتنی محفوظ حفاظت ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہماری ذمہ داری اس لیے فرمایا گیا سب سے پہلے بچپن ہی سے مستورات کو اس بات کی تعلیم دیں، اس بات کا تقاضا کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر کیسے رہیں۔ عام طور پر اتنی شکایتیں کہ شادی ہوئی، بچی کو یہ نہیں بتایا جاتا، ماں باپ کی طرف سے نہیں بتایا جاتا کہ سسرال میں جا کر وہ کیسے زندگی گزارے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں رہ کر اس کو دینی تعلیم دیں، ماں باپ کا ادب احترام بتائے، آنے والے رشتہ داروں کا ادب احترام بتائے، ان کا اکرام بتائے، وہ نمازوں کے اوقات میں نمازوں کی کیسے حفاظت کرے، شریعت کے اعتبار سے وہ کیسے زندگی گزارے، پردے کا کیسا اہتمام کرے، پردے کے کیسا انتظام کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب شادی ہو کر وہ سسرال جائے گی تو سسرال کے پاس وہ کیسے ذمہ داری نبھائے۔ آئے دن شکایت میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، ہم مردوں سے بھی کہنا چاہوں گا اور ہماری بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے جہاں پہ نئی نئی شادیاں ہوئی، ابھی 2 کیسز 1 ہفتے کے اندر ہم نے حل کیے، 2 کیسز 1 ہفتے کے اندر ہم نے کیا، بس رشتہ ٹوٹنے کے قریب۔ لڑکا چاہتا ہے کہ میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو، بس بیچ دینا چاہتا ہوں، 2 کیسز، بس اتنی سی بات یاد رکھے۔ معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں جینے جڑے، جہاں جینے چمکے، جہاں جینے خوبصورت ہوئے، میاں بیوی کی زندگیاں خوشحال، خوشنما بنے، خوبصورت بنے، ماؤں کی طرح سے بنے۔ جہاں رشتے ٹوٹ گئے ماؤں کی وجہ سے ٹوٹ گئے، ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ماں یہ نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹے، لیکن بیٹی کی رہنمائی اور رہبری اور اس کو شکایتیں تو ماں کی طرف سے ہوتا ہے۔
جہاں پہ دینداری ہو بیٹی کو سمجھاتی بیٹی تیرا زندگی یہاں پہ، تیرا جینا یہاں پہ۔ بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوا کہ ماں دیندار ہے تو اولاد نے دینداری کو اختیار کیا، ماں بے دین ہے، ماں بے نمازی ہے، ماں ٹی وی کی ہے، ماں موبائل کی ہے، ماں چینل کی ہے، اور ماں سیریلوں کی ہے یا گیم کھیل کود کی ہے، تو پھر بیٹی کے اندر بھی وہ اثرات پیدا ہو۔ محترم خواتین اور محترم عزیز اور دوستو، اپنی بیٹی کی زندگی کو ہم نے خود اپنی ہاتھوں سے تباہ کیا۔ میرے خود سامنے بیٹی کہتی ہے، بیٹی سے کہتی ہے، داماد ابھی 2 سال یا 1.5 سال ہوا رشتہ ہوا، چھوٹا سا گود کا بچہ ہے، ادھر بیٹی کھڑی ہوئی ہے، بیٹی کے ساتھ بیٹی کی ماں کھڑی ہوئی ہے، ادھر داماد کھڑا ہوا ہے، جھگڑا کر رہے ہیں۔ ماں کہہ رہی بیٹی سے مار اس کو، اپنے داماد کو ماں اپنی داماد کو اپنی بیٹی سے مار کھلانے کے لیے تیار ہے۔ میرے سامنے یہ کیس ہوا ہے، حالانکہ بچہ نماز کا پابند ہے، دیندار ہے، لیکن یہ جہالت ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا، سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ یہ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، پیچھے بیٹیوں کو کیا کیا سکھاوٹیں ہوتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھیے، یہ ساری بلائیں، یہ جو فون ہے نا، یہ جو فون، ہاں یہ ماؤں سے لنک ہوتا ہے، ماؤں سے رہبری ہوتی ہے، صبح سے شام تک جینا پکانا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، داماد کے ساتھ کیسا رہنا، داماد کو کیسے بات کرنا، یہ سارے کے سارے جھنجھٹیں بس گھروں سے آتے ہیں، ماؤں سے آتے ہیں۔ میں ہر ماں کو نہیں کہنا چاہتا ہوں، بہت ساری مائیں اس طرح سے، اور یاد رکھیں بہت ساری مائیں اپنی بیٹی کے جینے کو سدھارتی ہیں، ہر طرح سے ہر تقاضے کو پورا کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت زندگیاں گزر رہی ہیں، اور اتنی سسرال کے اندر داماد کی بھی عزت ہے اور داماد کے نزدیک سسرال کی بھی عزت ہے۔ بہت ساری زندگیاں ایسی ہوئی، نہ داماد بیٹی کے پاس سسرال کی عزت ہے، نہ سسرال کے پاس داماد کی عزت ہے۔ محترم دوستو یاد رکھے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے بیٹی کے گھر میں، داماد کے گھر میں بیٹی روٹی چٹنی کھاتی ہو یا ایک وقت کا کھاتی ہو، ایک وقت بھوکا رکھتی ہو، لیکن انشاءاللہ پیار محبت آپس کے اندر موجود ہو، ایک نہ ایک اس کی زندگی کے اندر خوبصورتی ہے۔ برداشت کرے بھوک کو، برداشت کرے غریبی کو، برداشت کرے ہر تکلیف کو، لیکن شوہر کا ادب احترام اتنا اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرا کل نکاح ہو۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا نکاح ہے، میں یہ نکاح کے بعد میں کس کا حق ادا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی سے پہلے تو ماں باپ کے پاس تھی، ماں باپ کی سنا کرتی تھی، اب شادی کے بعد اب تو شوہر کے گھر چلے جا اور شوہر ہی کے تابع ہو جائے، اب تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے۔ لیکن مائیں کیا کہتی ہیں، بس جینا، شادی ہوئی مہینے 2 مہینے کے اندر 3 مہینے کے اندر بس بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس سے نکل جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ماں باپ کی اس حالت میں، ماں باپ کو میری ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سوال آیا، ایک مرد کو شادی کے بعد اس کے اوپر کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی کے بعد ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کا حق ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کا حق ہے، بیوی کا تو حق ہے، لیکن سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کو کون دیکھے گا؟ ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ ماں باپ کے اچھے بری کا کون دیکھے گا؟ ماں باپ کی بیماریوں کا کون خیال کرے گا؟ ماں باپ کے دکھ درد میں کون شامل ہو جائے گا؟ یہ سب سے اہم ذمہ داری لڑکے کی ہے، لڑکے کی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ دے، ضعیف لوگ بوڑھا بوڑھی جیسے بھی جی لے بس میں نکل جاؤں گا، یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کو پکڑوں گا، اس کے پیٹ میں بھی اولاد ہوگی۔ آج اس نے اپنے ماں باپ کو تنے تنا چھوڑ دیا، کل اس کے پیٹ میں اولاد آئے گی جو اس سے بھی بدتر اس کے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ تعلیم دے اپنی بیٹیوں کو، یہ تعلیم دے اپنی لڑکیوں کو، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ بہترین گھر، بہترین جینا اس کا ہے جو ماں باپ اپنی بیٹی کو دین سکھائے اور شوہر کے حقوق سمجھائے اور سسرال کے پاس رہنے کی تعلیم دے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ ماشاءاللہ مکتب کے اندر تو چھوٹے چھوٹے بچے دینی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، لیکن حقوق کی تعلیم، حق کی تعلیم، حق میرے اوپر کس کا ہے، کیسے میں ماں باپ کی خدمت کروں۔ یاد رکھیے کالجوں کے اندر بے دین سکھایا جاتا، ڈگریوں کے اندر بے دین سکھایا جاتا، ہائی اسکولوں کے اندر بے دین سکھایا جاتا، وہاں پہ سکھایا نہیں جاتا
بیٹے کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کریں، ماں باپ کو جواب نہ دیں، یہ نہیں سکھایا جاتا وہاں پہ تو فیشن پرستی سکھائی جاتی۔ آپ کو میں بتاؤں اور ایک جماعت کا ساتھی میرے پاس آ کر شکایت کیا کہ میں ایک مسلمان اسکول دیکھ کر میں نے اس نماز کا پابند ہے، اس کے اسکول کے اندر میں نے اپنے بچے کا داخلہ کرایا، ایڈمیشن کرایا اسکول کے اندر، لیکن پڑھانے والے غیر مسلم ٹیچرز تھے۔ لیکن نوبت یہاں تک آئی 2 مہینے کے اندر، بچہ 2 مہینے سے پڑھ رہا تھا، 3 سال پہلے کا قصہ۔ بچہ جب شام کو گھر کو آیا تو باپ کو مسلمان بچہ جماعت میں وقت لگایا ہوا ساتھی، اس ساتھی کا بیٹا غالباً 7 سال کا ہوگا یا 6 سال کا ہوگا، جب گھر میں داخل ہوا باپ کو جو ہی دیکھا تو ابا سے کہا نمستے ڈیڈی، بیٹے نے کہا نمستے ڈیڈی، اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسکول کا مینجمنٹ ایک مسلمان ہے، ایک دیندار ہے، لیکن اندر جو پڑھانے والے وہ غیر مسلم، وہ کیوں پڑھائیں گے سلام، وہ کیوں پڑھائیں گے اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم، وہ کیوں پڑھائیں گے؟ ان کو کیا معلوم ہے وہ بے دین ہے، باطل ہے، ناحق ہے، وہ کفر کے سائے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، تو وہی تو رنگ چڑھائیں گے اپنے بچوں کو۔ تو میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ کالجوں کے اندر میں آپ کو کیا کیا بتاؤں جو شکایتیں ہمارے پاس آ رہی، جہاں پہ یاد رکھیے دوستو، جہاں پہ لڑکا لڑکی مل کر پڑھتے ہیں وہاں خطرے سے خالی نہیں، وہاں خطرے سے خالی نہیں، چاہے ہائی اسکول ہی کیوں نہ صحیح، بہت ساری کارگزاریاں موجود ہیں۔ آپ 5ویں تک ایک بے شعوری کی حالت میں، کم عقلی کی حالت میں تو پڑھ لیں گے، لیکن 5ویں کے بعد 6ٹی 7ویں سے ان کے شعور کے اندر تبدیلی آئے گی، ان کے احساسات کے اندر تبدیلی آئے گی، وہ برائی کی طرف ان کے کونپل پھوٹیں گے، ان کی کلیاں پھوٹیں گی، ان کے پھول کھلیں گے جوانی کے، شباب کے، تو پھر نوبت یہاں تک آئے گی تو جو جس ماحول میں پڑھیں گے، کیا ایمان کی حفاظت کریں گے، کیا عزت کی حفاظت کریں گے، کیا اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں گے، جہاں پہ مرد لڑکا نوجوان لڑکیاں آپس میں کتابوں کا لین دین ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، ٹیچر کے آنے جانے کے اندر تھوڑی سی کلاس چینجز ہوتی ہے، تو پھر وہاں پہ مذاقیں شروع ہو جائیں۔ شیطان بہانے بناتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ آج اسکولوں کے اندر، ابھی بنگلور کے سفر میں گیا تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے بڑا درد بھرا انداز انہوں نے بتایا کہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہم جماعت والوں کے لیے یہی پریشانی ہے کہ دوسرے علاقوں سے ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، کالجوں میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن لڑکیاں بے قابو ہو جاتی ہیں، لڑکیاں بے قابو ہو جاتی ہیں۔ آج غیروں کا ٹارگٹ ہے، غیروں کی سازش ہے آج کہ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا جائے۔ اتنی بے غیرتی، اتنی بے شرمی، اتنی بے حیائی، اتنی بے غیرتی کے ساتھ آج مسلمان لیکن ہماری ذمہ داری ہے بھئی، گائے اسی جگہ چرتی ہے جہاں پہ گائے کے لیے چارہ سامنے پڑا ہوا، وہ گائے کس کھیت میں جائے گی جس کھیت میں چارہ اس کے لیے نصیب ہو، اس کے سامنے چارہ ہی نہ ہو تو وہ گائے کو چارہ نصیب کہاں سے ہوگا؟ کھیت کے اندر کچھ بھی نہ ہو، یا کھیت کی باؤنڈری لگ گئی ہو، یا کھیت اس کے سامنے چارہ نہ ہو تو پھر وہ کیا چرے گی؟ جب گائے کے سامنے، جانور کے سامنے چارہ پڑا ہوا، لازمی طور پر وہ جا کے اس میں منہ ڈالے گا ہی۔ ہم اپنی لڑکی، اسی لیے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلے ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے نکلنے ہی کی ضرورت۔ میں اسی وجہ سے میں نے یہاں کے انتظامیہ سے، علماء سے، کوتھاڑ والوں سے کہا رات کے پروگرام میں مستورات کا آنا غیر مناسب ہے، چاہے کتنے بھی دیندار ہو، گھر سے باہر نکلنا عورت کے لیے مناسب نہیں، اور رات میں اور اتنی دیر کے اندر نہ یہ عورت کا مناسب نہیں۔ جلسہ کرو ماشاءاللہ مبارک، اگر مستورات کو بلانا ہو دن ہی دن کے اندر مناسب، لیکن رات کے اندر خطاً مناسب نہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اندھیرا ہے، کتنی دیر ہوگی پتہ نہیں، کیا کہاں تک گنجائش جائے گی؟ کسی ضرورت سے زائد مستورات کا گھر سے باہر نکلنا ہو۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم، سب سے پہلے دینی تعلیم دیں، مکتب کی پابندی کرائیں، مکتب کی پابندی، ہر بچہ، گاؤں کا بچہ اور گھر کا ہر بچہ مکتب کی تعلیم دے، لیکن اس کے لیے مستورات کا دیندار بننا ضروری ہے، مستورات کا ایمان والا بننا ضروری ہے، مستورات کے اندر سنت اور شریعت کی پابند ہونا ضروری ہے۔ جو چیز ماں کے اندر ہوتی ہے وہی چیز بچے کے اندر ہوتی ہے۔ ماں بے نمازی، اولاد بے نمازی،
ماں کے مزاج میں جھوٹ، بچے کے اندر جھوٹ، ماں کے مزاج میں چوری، بچے کے اندر چوری، ماں بے پردہ، بچوں کے اندر بے پردہ. میں نے خود ایسے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. ہاں ماں دیندار ہے، ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے سامنے گلی میں کھیلتا ہے، یا ایک چھوٹا سا بچہ اسکول سے جو ہی آ جاتا ہے 5 بجے 4 بجے اور فوراً آتے اپنا یونیفارم کھول دیا اور جبے پیجامے پہ آ گیا، سر پہ ٹوپی ہے. سمجھو چھوٹے سے 4 سالہ یا 6 سالہ بچے کے اوپر سنت کا لباس، یہ اس بچے کا کمال نہیں بلکہ بچے کے باپ کا کمال نہیں، بچے کی ماں کا کمال ہے. یہ لباس اس بات کا ثبوت ہے، یہ لباس اس بات کا گواہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والی ماں دیندار ہے، جس کی بنیاد پر جس کی نشانی یہ ہے کہ بچے کے لباس اور بچے کی زندگی اور بچے کے جسم پر سنت کا لباس. میرے عزیز دوستو، اسلام بہت احتیاط والا مذہب ہے، اسی لیے فرمایا شریعت کے اندر جب بچے بالغ ہو جائے انتظار مت کرو، فوراً شادیاں کرو. بچے بالغ ہو جائے فوراً شادیاں کرو. ابھی گورنمنٹ کا الگ الگ مختلف قانون، ہم قانون کا پاس و لحاظ تو کریں گے، ہاں پاس و لحاظ تو کریں گے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے بالغ ہو جائے تو شادی کرے. لیکن اب ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا بالغ پر شادی کر دے، لیکن ان کی ایک مقدار متعین ہے، حکومت کا، عدالت کا جی قانون ایک متعین ہے، اسی تعداد میں اسی مقدار کے اندر ہم شادیاں کریں، یہ مناسب ہے. لیکن جب تک ہم اپنی بچیوں کو دین کے ماحول میں رکھیں، دیندار بنائیں، ماں باپ رات اور دن اپنی اولاد کو ساتھ لے کر سوئے، ان کو تنہا نہ چھوڑیں. ان کو باہر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو گاڑیاں سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو گاڑیاں دے کر باہر بھیجنے کی ضرورت نہیں، یا جانا ہو تو بھائی کے ساتھ چلیں. اسی لیے جب جماعتوں میں نکلتی ہے مستورات، بہت سخت قانون ہے. محرم کیسا ہو، محرم کون ہو، کون محرم ہو، کیسا محرم ہو، ایسی حالت میں مستورات جماعت بھیجیں. لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، بات سیدھی سی بات ہے، اس وقت ملک کے ہندوستان کے اندر فرقہ پرستوں نے سازش کے طور پر ہماری ماں بہنوں کو، بے شرم قوم ہے، بے غیرت قوم ہے، بے حیا قوم ہے، جو اپنے باپ اپنی اولاد کو سکھا دے کہ ٹارگٹ بنا کے کام کیا. نہ میرے عزیز دوستوں، ہم سب کی ذمہ داری، ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں. آج کا جو عنوان اس کے اندر میں نے دیکھا، بس مستورات کے پردے کی پابندی کریں. گجرات کی جماعتیں آتی ہیں، ابھی آج بھی ہمارے پاس جماعتیں موجود ہیں. اس جماعت نے ہمارے رائچور کے علاقے کی کالج کو جانے والی مسلم لڑکیوں کو دیکھا تو تعجب کرنے لگے، ماشاءاللہ یہاں پہ تو بہت پردہ ہے. اسکول کو لڑکیاں بھی جاتی ہیں تو پردے کے ساتھ. گجرات کے اندر یہ نہیں ہوتا ہے. گجرات کے اندر حالانکہ اتنی دیندار علماء کی تعداد موجود ہے، مدرسے بہت موجود ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن اللہ کی کیا عجیب شان ہے، لیکن وہاں کے مزاجوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، مرد 4 مہینے لگاتے ہیں اور بیرون جاتے ہیں، لیکن ان کی مستورات بس دوپٹہ ڈال کے بازاروں میں گھومتی ہے، سبزی اور مارکیٹنگ کرتی ہے برقعے کی. کالجوں کا اندر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی لڑکی برقعے کے ساتھ کالج جاتی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کچھ تو غیرت ہے، کچھ تو غیرت ہے. اسی لیے میں ہرگز اس چیز کو نہیں مانتا. پڑھانا ہے، ڈاکٹری کرانا ہے، آپ انجینئر بنانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی، اسلام منع نہیں کرتا. لیکن سب سے پہلے ہم شریعت کے پابند، سب سے پہلا ہمارا دین ہمارے لیے محبوب. اللہ یہ نہیں پوچھے گا ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ انجینئر کیوں نہیں بنایا، اللہ یہ بھی نہیں پوچھے گا ڈاکٹر کیوں بنایا، انجینئر کیوں بنایا، نہیں پوچھے گا. اللہ یہ پوچھے گا سب سے پہلے میری بندی کو میرا بنایا کیا نہیں بنایا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جو رخ اولاد کو دو گے وہی رخ پر اولاد بنے گی، جو رخ اولاد کو بتاؤ گے اسی رخ پر اولاد چلے گی. لیکن سب سے خطرناک اس وقت کوئی کالجز اور کوئی اسکول ایسے نہیں ہے جہاں پہ صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں پڑھیں، جہاں لڑکے ہی لڑکے پڑھیں. آپ تلاش کریں، جہاں ہو تو وہاں ڈالیں، ورنہ بہتر ہے کہیں مدرسوں کے اندر انتظام. آج کل کے ماحول کے اعتبار سے یہ سازش پسند ہے، فرقہ پرستوں کی سازش. اسی وجہ سے دوستو ہماری ذمہ داری ہم لاپرواہی کا اختیار نہ کریں. میں آپ کو کیا بتاؤں، کوتاڑ کے، سندنور کے، ہٹی کے، مدگل کے، سروار کے، یہ علاقے کے لڑکیاں ہاسٹلوں کے اندر پڑی رہتی ہیں. کہاں کیا، رائچور کے ہاسٹلوں کے اندر ہمارے پاس شکایت آئی. ہم رات دن اس کے بارے میں فکر کیے کہ ہاسٹلوں سے کالج تک 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر لڑکیاں کیسے جائیں.
کیا راستہ ہے. ہم نے پورا مہینہ سحری کا انتظام کیا, افطاری کا انتظام کیا, لیکن جب کالج کو جائیں تو لڑکیاں کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہے برقع ٹھیک ہے, لیکن کالج ہاسٹل سے کالج اور کالج سے ہاسٹل کے لیے کوئی انتظام نہیں. پھر جائیں گی کیسے؟ سٹی بس. کون بیٹھتا ہے سٹی بس میں؟ کس کے بازو بیٹھتی ہے؟ ایک سیٹ خالی ہے, نوجوان بیٹھا ہوا ہے, سیٹ خالی ہے, مجبوراً اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. بعض مرتبہ ٹو ویلر والے لوگ آ جاتے ہیں اور لڑکیاں روکتی ہیں, ان کے پیچھے بیٹھ جاتی ہیں. ماں باپ آپ لوگ یا ہم لوگ یہاں پہ سکون سے بیٹھتے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے, کس حالت میں پڑھ رہی ہے, کیسے کالج کو جا رہی ہے, کس کے ساتھ جا رہی ہے, اس کا کیا انتظام, ہم نے سوچا کبھی؟ اب ہم نے لڑکیوں کا ایڈمیشن کرایا, لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ اس کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا, مولانا ہمارا سفارش کرا. گرلز ہاسٹل موجود ہے, گرلز کالج موجود ہے, لیکن خالص گرلز کالج یہ نہیں ہے. گرلز کالج ہاسٹلوں کا انتظام کیا ہے؟ ادھر کی بلڈنگیں ساری کی ساری لڑکیاں رہتی, وہاں پہ لڑکے نہیں رہتے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں سے جو کالج کو جائیں گے کیسے جائیں گے؟ اس کالج کے اندر کو ایجوکیشن موجود ہے, کو ایجوکیشن لڑکیاں اور لڑکے ملے جلے موجود ہیں. کیا عافیت ہوگی؟ کیا ایمان کو بچاؤ گے؟ کہاں سے ایمان بچے گا؟ کتنی بھی متقی ہو, تہجد گزار ہو, وقت کا جنید بغدادی ہو, رابعہ بصری ہو, اور پڑھانے والا اللہ کا ولی موجود ہے, پڑھنے والی اللہ کے ولی ہو, قرآن شریف موجود ہے, حرم شریف کے اندر پڑھا رہے ہو, مدرسہ حرم شریف اندر کعبۃ اللہ کے اندر ہے, پڑھانے والا اللہ کا ولی, پڑھنے والی اللہ کے ولی, اور اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا, تب بھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہے, تب بھی وہ خطرے سے خالی نہیں. اللہ کا ولی, پڑھانے والا, پڑھنے والی اللہ کے ولی, اور اللہ کا کلام اور کعبۃ اللہ شریف کی ڈھانچے کے اندر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں, پھر بھی خطرے سے خالی نہیں. اور ہمارا کیا ماحول ہے؟ اس لیے میرے دوستو, ہر جگہ کالجوں کی شکایت آ رہی. بنگلور کے ساتھی نے کہا کہ ہم سحری تقسیم کرنے رات کے 12:30 بجے سے ہم ہاسٹلوں میں جاتے ہیں, ہماری بہنیں بیٹھی رہتی ہیں, ہاسٹلوں میں رہتے ہیں, ہم آتے ہیں, تقسیم کرتے, بڑی مشکل ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے؟ ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, بات ختم ہو جائے گی. بس تقسیم کرتے ہوئے ہم رات کے 12 بجے 2 بجے 3 بجے ہم نے دیکھا برقع پوش لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کون سنبھالے, کیسے سنبھالے, کس کی ذمہ داری؟ میرے عزیز اور دوستو, کوئی ڈگریوں کے فکر میں نہ جائیں. آپ کو میں بتاؤں, ایک زمانہ وہ تھا, اتنا خطرناک ماحول نہیں تھا. 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, ہاں لڑکے والے پوچھا کرتے بھئی لڑکی کیا پڑھی لکھی ہے, کیا ڈگری ہے اس کے پاس, کیا ایجوکیشن ہے. لیکن اب نوبت یہاں تک آئی, اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کے اندر دینداری کتنی. کیوں؟ رشتے بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں, رشتے جڑتے نہیں ہیں, رشتے چل نہیں پاتے ہیں. ہاں, رشتے چل نہیں پاتے ہیں. میں خود کہتا ہوں نا, صرف 2 سال ہوا, ایک رشتہ, ایک کیس ہمارے سامنے آیا, لڑکی خود لڑکے کو مار رہی ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ہمارے حالات ہیں. آپ کو بس میں دکھ بھرے انداز پہ میں آپ کو سنا دیا, آپ اس کی قدر کر لیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے, جس مقصد کے لیے بیٹھے, اس کی فکر کریں.